السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ آج شعبان کا مہینے کا چاند نظر آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، جن میں رجب، شعبان اور رمضان کا مہینہ خصوصی مقام رکھتے ہیں۔ آج ہم ماہ شعبان کی فضیلت، اس کے اعمال اور اس کے مہینے کی خصوصیات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ شعبان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو غفلت سے نکال کر عبادات کے ذریعے زندہ رکھنے کی ترغیب دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس مہینے کی خصوصی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ماہ شعبان کی خصوصیات۔ ماہ شعبان میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ تزکیہ نفس، توبہ، استغفار اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے روزے، رمضان کی تعظیم کے لیے۔ یہ مہینہ دراصل رمضان کی تیاری کا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ روزوں اور عبادت کا ذوق پیدا ہو جائے اور رمضان کی برکتوں کو مکمل طور پر حاصل کیا جا سکے۔ ماہ شعبان میں کیے جانے والے اعمال۔ پہلا، روزہ رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے۔ اگر کوئی پورے مہینے کے روزے نہ رکھ سکے تو کم از کم ہر پیر اور جمعرات کے روزے ضرور رکھے، کیونکہ ان دنوں میں بھی اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسرا ہے توبہ اور استغفار۔ یہ مہینہ مغفرت اور رحمت کے دروازے کھولنے کا مہینہ ہے۔ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور رمضان کے لیے دل کو صاف کرنا چاہیے، اور درود شریف کی کثرت کریں۔ شعبان کو شہر النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہا گیا ہے، اس لیے اس مہینے میں درود شریف کی کثرت کی جائے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت۔ رمضان المبارک سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیں تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ صدقہ اور خیرات۔ جو لوگ مالی استطاعت رکھتے ہوں وہ صدقہ و خیرات کریں تاکہ رمضان میں زیادہ برکتیں حاصل ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ماہ شعبان کے درمیان میں 15ویں رات، ماہ شعبان کی 15ویں رات کو لیلۃ البراہ یعنی شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت احادیث میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ دعا اور عبادت کی رات ہے۔ اس رات کو نفل عبادت، توبہ، استغفار اور دعا میں گزارنا چاہیے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ زندگی کو نیک اعمال سے بھرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں دعا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، لیکن شب برات کی مخصوص عبادات ثابت نہیں۔ بعض لوگ مخصوص طریقوں سے عبادت کرتے ہیں، جیسے مخصوص نوافل اور کھانے پینے کا اہتمام وغیرہ، جو کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نفل نماز، توبہ، استغفار اور ذکر اذکار میں وقت گزاریں۔
یہ مہینہ یعنی شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے بہترین موقع ہے۔ اگر ہم شعبان میں عبادت کا اہتمام کریں گے تو رمضان المبارک میں عبادت آسان ہو جائیں گے۔ روزے رکھنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں مشکل نہ ہو۔ رات کو جاگنے اور تہجد پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان میں قیام اللیل یعنی تراویح کا اہتمام بہتر ہو سکے۔ شعبان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت اور تدبر کا آغاز کریں تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں۔ نیکیوں میں اضافہ کریں تاکہ رمضان میں برکتوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستو، ماہ شعبان اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی عبادات کا اہتمام فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کو غنیمت جانیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، استغفار کریں، درود شریف کی کثرت کریں اور رمضان کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔